عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. مسئلہ ہے نا، مسئلہ سے پہلے واجب کی تعریف کرو. مثلا صلاۃ واجب ہے تو صلاۃ واجبہ کی تعریف کیا ہے؟ جواز الفعل مع حرمت الترک. صلاۃ واجب کیا ہے؟ جس کا فعل جائز ہے اور جس کا ترک حرام ہے. ٹھیک. اب مجھ سے بیچ میں اختلاف ہے کہ ایک صلاۃ واجب ہے اور اس کا وجوب منسوخ ہوتا ہے تو اس کا جواز بھی منسوخ ہوگا یا مباح رہے گا؟ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ نسخ الوجوب نسخ الجواز. جس عمل کا وجوب منسوخ ہو جائے تو اس کا جواز بھی منسوخ ہوگا. جس طرح بیت المقدس کا قبلہ ہونا واجب تھا اور اس کا وجوب منسوخ ہوا تو جواز باقی ہے، اس کی طرف منہ کرنا جائز ہے. یہ احناف کا مذہب ہے کہ واجب کا وجوب منسوخ ہو جائے تو اس کے ضمن میں اس کا مباح ہونا بھی منسوخ ہے. اب وہ مباح بھی نہیں ہے، حرام ہے. شوافی کہتے ہیں کہ نسخ وجوب مستلزم نسخ جواز کو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک فعل کا وجوب منسوخ ہو اور جواز، جس طرح رمضان سے پہلے عاشوراء محرم کا روزہ واجب تھا، اب وجوب منسوخ ہے، جواز ہے مستحب ہے. یہ شوافی کا مذہب. مختار عند المصنف مذہب شوافی کا کہ نسخ وجوب مستلزم نہیں ہے نسخ جواز کو. جس طرح محرم کا روزہ ابتدائی اسلام میں واجب تھا، اب وہ وجوب منسوخ ہے لیکن جواز بھی منسوخ ہے یا جواز باقی ہے. یہ کن کا مطلب ہے؟ اور مختار ہے ماتن کا. اس لیے فرماتے ہیں اذا نسخ الوجوب بقی الجواز. جب وجوب منسوخ ہو جائے جواز باقی ہوگا. خلاف للغزالی. محب اللہ حنفی ہے لیکن اس مسئلہ میں امام شافعی کے ساتھ، اور امام غزالی شافعی ہے لیکن اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں نسخ الوجوب نسخ الجواز. ٹھیک ہے. لأن یہ محب اللہ شوافی کی دلیل بیان کرتا ہے. کہتے ہیں ہر واجب جائز ہوتا ہے، ہر واجب جائز ہوتا ہے. تو ناسخ منافی وجوب کا ہے، منافی اس کی جواز کا نہیں ہے. لأن الواجب يتضمن الجواز. اول ناسخ جو ناسخ وجوب کا ہے لا ينافی، وہ جواز کی منافی نہیں ہے. فيبقى تو جائز رہے گا علامت کا جیسے پہلے واجب کے زمن میں جائز تھا تو نسخ وجوب کے بعد بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. شوافی پر ہے کہ اعتراض ہے کہ واجب کا معنی کیا ہے؟ جواز الفعل مع حرمت. وہ کہتے ہیں یہ جواز الفعل یہ جنس ہے، یہ واجب کو بھی شامل ہے، سنت کو بھی شامل ہے، مباح کو بھی شامل ہے. جنس ہے مع حرمت ترک یہ فصل ہے. اس سے مباح نکل گیا، اس کا ترک حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا جنس اور یہ ہوا فصل. اب جب آپ نے کہا کہ یہ حرمت ترک منسوخ ہے، وجوب منسوخ ہے اور جواز باقی ہے، اس کے نام پڑھتے وہ جواز جنس ہے اور یہ فصل ہے. اور رفع فصل کا یہ رفع ہے جنس کا. جنس موجود ہوتا ہے فصل کے ضمن میں. حیوان جنس کہاں موجود ہے؟ وہ تو تب موجود ہوگا کہ ناطق ٹچ ہو جائے. تو جنس موجود ہے کہ ضمن فصل. اور جب فصل منسوخ ہوا ترک حرمت و ترک تو جناب جنس بھی منسوخ. اب کیوں کہتے ہیں اذا نسخ الوجوب بقی الجواز؟ قیل اعتراض میں کہا گیا ہے الجنس جنس
جو جواز ہے تعریف واجب میں وہ تو موجود ہوتا ہے بالفصل جو حرمت الترک ہے، فیرتفع تو جواز جنس ختم ہوگا بارتفاعی وسبب مرتفع ہونے فصل. ٹھیک مصنف جواب دیتا ہے کہ جنس مرتفع ہوگا بارتفاع الفصل تب کہ اس جنس کے لیے فصل آخر نہ ہو، فصل آخر نہ ہو. اور یہاں فصل آخر ہے، نسخہ سے حرمت ترک ختم ہوا تو جواز ترک ہے. یہ فصل ہے اس جنس کے لیے. جس طرح جسم، کیا جسم یہ جنس ہے، اس کے لیے فصل جو ہے جس میں نامی اس کے لیے فصل ہے. اگر یہ نامی ختم ہو جائے تو غیر نامی فصل ہوگا تو وہ جنس دوسرے فصل کے ذمہ میں ہوگا. قلنا یتقوم بفصل آخر، یہاں جواز جو جنس ہے یہ موجود رہے گا فصل آخر کی ضمن میں. وہ فصل آخر کیا ہے؟ عدم الحرج علی التار. پہلی جواز کا فصل کون تھا؟ حرمت الترک. اب جواز کا فصل کون ہے؟ مع عدم الحرج علی التار. ٹھیک ہے. جس طرح الجسم النمی، جسم جنس ہے، نمی فصل ہے، اگر نمو ختم ہو جائے تو جماعت فصل بنے گا. الجسم جامد کل جسم النمی یرتفع نموه، جب اس کا فصل نمو ختم ہو جائے نو بقی جماما باقی. اب مصنف یہاں جائز کی 5 معنی بیان کرتے. جائز کہاں آیا تھا؟ واجب کا معنی تھا جواز مع حرمت. تو ایک یہ جواز ہے جو واجب میں آیا ہے. مصنف کہتے جائز کی 5 معنی ہیں. کما یطلق علی المباح، مباح کسے کہتے ہیں؟ جائز فعلہ و یطلق علی ما لا یمتنع شرعا، علامہ ما لا یمتنع شرعا. یہ مباح کو بھی شامل ہے، مستحب کو بھی شامل ہے، واجب کو بھی شامل ہے، فرض کو بھی ہے. وعلی ما لا یمتنع عقلا، جو ممتنع عقلا نہ ہو. تو مجھے سے اس کو بھی جائز شامل ہے کیونکہ یہ ممتنع عقلا نہیں ہے. وعلی ما استوى الامران شرعا، اور جس میں فعل اور عدم فعل دونوں شرعا یا دونوں برابر عقلا. وعلی المشکوک، اور جائز کا اطلاق ہوتا ہے مشکوک پر، جیسے شور الحمار مسئلہ. یہ بڑے